تلاشی یزداں میں سرگرداں روحوں کو کلام روح چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے اپنی راہ دیتا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع لائے اور جو ایمان لائے ان کے دل میں اللہ کی یاد سے جو ہے وہ چین پاتے ہیں، اور سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ اب یہ وہ آیت مبارکہ آ گئی ہے، پہلے بھی جتنے بیانات ہم نے کیے ہیں ان میں ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی راہ دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع لائے، اللہ نے ساتھ ہی بتا دی ہے کہ جو اس کی طرف رجوع لائے، اللہ کو پتہ ہے جس نے رجوع لانا ہے اس کو اس نے ہدایت دے دینی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے جس نے رجوع نہیں لانا تو اللہ پھر اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، اب جو ایمان لے آئے ہیں، اب جن کے اوپر ہدایت کی مہر لگ گئی ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جو ہر نبی پر اترا اور ہر نبی نے اسی کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی۔ تو سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اب افضل ذکر تو ہو گیا لا الہ الا اللہ، اب جن کو وہ نعمت ملی ہوئی ہے بڑی اعلیٰ و عرفہ، تو وہ تو اس پر کاربند ہے۔ اب جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، اب ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد قرآن پاک کو پڑھنا۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بار بار ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، ہم بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم بار بار کچھ آیات ایسی گزرتی ہیں استغفر اللہ، یعنی ہم بار بار اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے نماز ادا کرنا۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ اکبر اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں اللہ کی یاد میں۔ ہم خیال تو کریں کہ ہم اللہ کی یاد میں ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم اللہ کی یاد میں ہیں، ہم نے اللہ کی حمد بیان کی سبحانک اللہم و بحمدک، پھر ہم نے الحمدللہ شروع کر دی، اور پھر ان کا سارا ترجمہ، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ ہمارے ذہن میں دوڑا کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں ہاتھ باندھے بڑے مؤدب ہو کر، اللہ کی یاد۔ پھر ہم نے رکوع کیا، ہم نے قیام کیا، ہم نے سجدہ کیا، اور سجدے میں جا کے اپنے رب کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ یہ سجدہ ہم کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کی یاد۔ پھر ہم نے تشہد پڑھا، پھر ہم نے درود و سلام پڑھا، اللہ کی یاد۔ پھر ہم نے دعا مانگی ربی جعلنی، اور اس کے ایک ایک لفظ کو مانگا، اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگی، سب اللہ کی یاد ہے۔ اور پھر ہم نے دعا نماز مکمل کر کے پھر ہم نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے کہ سونیا تیرے سے مانگ رہے ہیں، سونیا تیرے منگتے تیرے محبوب کے منگتے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی یاد۔ اب نماز پوری ہو گئی، اللہ کی یاد، دعا پوری ہو گئی، اللہ کی یاد، کلام پاک کو کھولنا، اس کو دیکھنا، اس کو چومنا، اس کا ادب کرنا، اس کو پکڑنا، اس کو چھونا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کرنا، رائج کرنے کی کوشش کرنا، رائج نہ کر سکنا لیکن رائج کرنے کی کوشش کرنا۔
خشوع و خضوع سے نماز ادا نہ کر سکنا، لیکن اس کے لیے نیت اور ارادہ کرنا اور کوشش کرنا، اس میں ڈوبنے کی کوشش کرنا۔ درود پاک بہت زیادہ نہ پڑھ سکنا، لیکن اس کی ہر وقت دل میں ایک خیال رکھنا کہ بہت زیادہ پڑھ جاؤں، بہت زیادہ سلام پیش کر سکوں، ہر وقت میری زبان میٹھی رہے درود پاک سے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد ہے۔ درود پاک پڑھنا بھی اللہ کی یاد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یاد ساتھ ہی آ گئی، کیونکہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیحدہ نہیں ہے۔ ہم نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ علیحدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نور کا جو عکس ہے، اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جو عکس ہے، جو میرا عکس ہے، وہ میرا ہی عکس ہے نا، وہ کسی اور کا عکس نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا عکس ہے وہ وہی ہے، جس کا عکس ہے وہ وہی ہے۔ تو عکس جس کا ہوتا ہے وہ اللہ کا عکس، اور اللہ دونوں جدا جدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سب یاد کس کی ہے؟ اللہ ہی کی یاد ہے۔ درود پڑھنے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج، ہم اللہ کے آگے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ درود بھیج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کتنا، جتنی تیری شان ہے، سارے سمندروں کا پانی، سارے درختوں کے پتے، ساری کائنات کی چیزوں سے بھی زیادہ ہماری بساط کیا، ہماری ایک ایک چیز، جتنی مخلوقات ہیں کائنات میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری اللہ کی یاد میں شامل ہے۔ اب پھر اگلی اللہ کی یاد کیا ہے؟ یہ تو روزہ ہو گیا، اس میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ ہوگی، اس میں بھی اللہ کی یاد آگئی۔ پھر جب حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی یاد ہے۔ ہر چیز میں، ایک ایک عمل میں، ایک ایک قدم میں اگر ہم سوچیں گے اور اگر ہم اوپر سے گزر گئے ان ساری چیزوں کے، تو پھر کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے، پھر کوئی ان چیزوں کا ہماری زندگیوں پر اثر ہونے والا نہیں ہے، پھر کوئی ہمارے دلوں کو چین ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اوپر سے گزر رہے ہیں ہر چیز کے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ جو اللہ کی یاد ہم اندر ڈوب کے کریں گے، ہم سوچ کے کریں گے، جو اللہ کی یاد ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں گے، اگر تو ہماری سوچیں کہیں اور ہوگی اور ہم لگے ہوں گے یہ سارے کام کرنے، تو پھر یہ کوئی اللہ کی یاد نہیں ہے، اور پھر یہ اللہ کی یاد ہم پہ اثر بھی نہیں کرے گی۔ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، لیکن جو صرف نماز پڑھ لیتا ہے کہ بس نماز پڑھ لی ہے، بھلے مسجد جا کے اس نے ادا کی ہے، پڑھ کے آ گیا، واپس آ کے پھر اس نے بے حیائی کی، بدنگاہی کی، مردوں کی بات کی جا رہی۔ یا خواتین اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہیں اور نماز پڑھ کے پھر سے چگلیاں، غیبتیں، دوسرے رشتوں کے بارے میں غلط پلاننگیں کرنا اور اپنی واہ کرنا، تو پھر کیا اس پہ اثر ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اس کے دل کو چین نہیں ہے، کیونکہ اس کا نفس اس پہ حاوی ہے۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں ڈوب جانا۔ اللہ کی یاد پھر آگے عبادتوں کے بعد اللہ کی یاد کیا ہے؟ عبادتوں کے بعد اللہ کی یاد ہے اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک کرنا، کیونکہ جب ہم کسی سے حسن سلوک کرتے ہیں اور ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ باری تعالیٰ کہیں تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا، ہم تیری خاطر اس کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ نے جو فرمایا ہے اس پہ ہم عمل نہ کر سکیں۔ تو ہر وقت دعا، ہر وقت حفاظتوں کا حصار مانگتے ہیں ہم۔ تو یہ اللہ ہی کا کرم ہوتا ہے ہم پر، اللہ ہی کا ہم پر کرم ہوتا ہے کہ جو اللہ ہمیں نیک صحبتیں
نیک محفلیں اور نیک معاملات نصیب کرتا ہے، اور اچھے الفاظ ہمیں بولنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اسی اللہ کی یاد میں دلوں کا چین موجود ہے۔ اور پھر آگے اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام ہے۔ ایمان والوں کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ان کے دل ادھر مطمئن ہو جانے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے یہ نہیں اللہ نے دیکھنا کہ لباس کیسا ہے، بس پاک اور صاف ہونا ضروری۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کھانا کتنا کھایا ہے، کیا کھایا ہے، کچھ کھایا ہے نہیں کھایا، بھوکے ہو، لباس کیسا بھی ہے، چاہے چیتھڑوں والا ہے مگر پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ صفائی کا اہتمام بہت ضروری چیز ہے۔ اپنے گھروں کو، اپنے لباسوں کو، اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو پاک صاف رکھیں تو اللہ کی ذات بڑا راضی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب جنہوں نے ایمان والوں نے اچھے کام کے لیے، ان کے لیے خوشی خوشی ہے، ادھر بھی سکون ہے، ادھر بھی ان کے دل مطمئن ہے، ادھر بھی سکون ہے، انجام ان کا بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری، کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور جو رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ اب یہ یہاں خاص کافروں کی بات کی جا رہی ہے، اور تم فرماؤ کہ میرا رب اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور میں اسی پر بھروسہ کیا اور میں نے اسی کی طرف رجوع کیا۔ یہ ہم سورہ رعد کی آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات واضح فرما رہی ہے کہ جنت میں ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، اور کن کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور کن کے دل جو ہے وہ بے چین ہیں۔ اب جن کے دل بے چین ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی، اور جن کے دل خوش ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی۔ اور پھر جنت کے جو درجے ہیں، جو جنت کے ڈیفرنٹ درجے ہیں، یہاں پر یہ جو توبہ کا نام آ گیا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور جو توبہ ہے، توبہ بشارت ہے راحت اور نعمت اور خوشحالی کی۔ اور سعید بن جبیر نے کہا کہ توبہ زبان حبشی میں جنت کا نام ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب سے مروی ہے کہ توبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ ہر جنت میں پہنچے گا، اور یہ درخت جنت عدن میں ہے، اور اس کی اصل جو اس کی بیخ ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایوان معلیٰ میں ہے، اور اس کی شاخیں جنت کے ہر خرقہ اور قصر میں ہیں، اور اس میں سوا سیاہی کے ہر قسم کے رنگ اور خوش نمائیاں ہیں، اور ہر طرح کے پھل اور میوے، اور اس میں ہر طرح کے پھل اور میوے، اور اس کی بیخ سے کافور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کی قدرت اور اللہ ہی کی شان ہے۔ اور تو تمہاری امت جو سب سے پچھلی امت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں، اور ہمیں اس پہ ناز ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے الحمدللہ کہ ہم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اور نام مصطفیٰ ضرور چوما کیجئے، جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آتی۔ تو نام مصطفیٰ ہے ہی چومنے کے لائق۔ ہم اور محبتیں ادھر ادھر بانٹ سکتے ہیں نا، ہمارے بچے ہمارے ادھر ادھر جب ہم چومتے ہیں ان کو، تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک چومنا برا ہو جائے گا؟ ہمیں کہیں تکلیف محسوس ہوگی ہم اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چومیں گے؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام کو ہی چوما جاتا ہے نا۔ تو پھر محبتوں کے دعوے کرنے والے یہ مت کہا کرے نا کہ نام کو چومنا نہیں ہے۔ جو محبتوں کے دعوے کرتے ہیں وہ بے اختیار نام کو چوما کریں،
ہم دعویٰ نہیں کرتے محبت کا، ہم تو غلام ہیں، ہم تو منگتے ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو قدموں کی خاک ہیں، ہم کہاں کہ ہم دعویٰ کر سکیں۔ لیکن نام مصطفیٰ چومنے کی جو برکتیں ہیں، وہ جب چومتے ہیں، وہ مٹھاس جب چومتے ہیں تو ہی سمجھ آتی ہے۔ تو ہم جو ہے خاتم الانبیاء کی جو امت ہیں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عہدہ نصیب کیا ہے، جو بڑائی نصیب کی ہے دوسری امتوں پر، کہ نبیوں نے رشک کیا، نبیوں نے رشک ظاہر کیا کہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے کیا مقام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں ان کے مقام آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے کیا مقام ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آصف بن برخیہ کے بارے میں بتایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آ گیا، تو آصف بن برخیہ جو ہیں حضرت، وہ اللہ کے ولی ہیں کامل۔ اور پھر حضرت خضر کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک ولی کی شان کیا ہوتی ہے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی اللہ کے ولی ہیں جن پر ہر روز اللہ کے نور کی تجلیاں ضیا پاش ہوتی ہیں، اور جو نبی تھے وہ نبی ہو کر اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکے۔ یہ سارے معاملات اللہ کے کرم اور فضل سے سمجھ جاتے ہیں۔ اب اگلی بات ہو گئی ہے ہماری، جو رحمان کے منکر ہوتے ہیں کافروں کے لیے خاص یہ بات کی گئی ہے، جو اللہ کی ذات کو نہیں مان رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میرا جو رب ہے وہ اللہ ہی ہے، اور میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع لایا ہوں۔ اور جو قرآن پاک ہے، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا تو جو کفار تھے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آپ کی نبوت کو مان لیں، آپ کی پیروی کریں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کے کہنے پر مان لیں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تفسیر سے مکہ کے جو پہاڑ ہیں ارد گرد اتنے، ان کو ہٹا دیں، اور پھر ہم اس پر جو میدان ہو جائے گا وسیع، ہم یہاں کھیتیاں کریں اور زمین کو پھاڑ دیجیے قرآن کی برکت سے، تاکہ ہم یہاں باغ اور کھیتیوں کو سیراب کر سکیں اس پانی سے۔ اب جو قصی بن کلاب، یہ اس طرح کے جو بندے بیچ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مرے ہوئے باپ دادا ہیں ان کو بھی زندہ کر دیجیے، اور وہ ہم سب سے کہہ جائیں آ کر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت اور جو رسالت ہے اور جو خاتم النبیین ہونے کی باتیں ہیں، یہ پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ اب وہ مردود کہہ رہے تھے کفار کہ ان کے جو آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو زندہ کریں، اور وہ ہم سے خود آ کے کہہ دیں کہ آپ ہی نبی برحق ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہیلے بہانے جو ہے نا، یہ تم لوگ جو کر رہے ہو نا، کسی حال میں بھی تم لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ یعنی جس نے ایمان لانا ہے نا، اس نے تو بن دیکھے لے آنا ہے۔ جس نے ایمان لانا ہے اس نے دلیل نہیں مانگ رہی، وہ اسی وقت ایمان لے آئے گا۔ اور جو جن چکروں میں تم لوگ پڑ رہے ہو نا، تم لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہو، تم لوگوں کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، سمن بکم عمی۔ تو ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ چاہے اور توفیق دے، اور اس کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اور اگر چاہ انہیں وہی نشان دکھا دیے جائیں جو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو چیز وہ طلب کر رہے ہیں، اگر ان کو وہ اللہ کی ذات معجزے اور چیزیں دکھا بھی دے گی، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایمان وہی لائے گا جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، بغیر معجزوں کے، بغیر کسی چیز کے دیکھے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہے گا، جس نے ایمان لانا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس کی برکت سے سارے پہاڑ ہٹ جائیں، اور قرآن پڑھیں اور ہمیں پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور ہمارے جو مردے ہیں وہ زندہ ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کی ذات ہے ہر چیز نوازی ہوئی تھی، بے شک، لیکن ان لوگوں نے ایمان پھر بھی نہیں لانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتوں کا جواب قرآن میں فرما دیا کہ یہ جو کافر ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں، ان کو جتنی بھی آپ نشانیاں دکھا دیں
یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا آئے گا؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب پھر عذاب آئے گا، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جس نے اچھے کام کرنے ہیں اس کو بروز حشر اس کے اچھے کاموں کی اچھائی مل جائے گی، اور جس نے برے کام کرنے ہیں اس کو اس دن وہ سمجھ آ جائے گا، اس کے سامنے سب کچھ، ہر چیز کھول دی جائے گی پھر روز روشن کی طرح، بالکل کہ اب آ جائیں، اب کوئی دلیل نہیں کام آنی، اب کوئی آپ کے اعتراضات سب ختم، ہر چیز فنش۔ اعتراض کرنے والے سیدھے اب جہنم میں، دلیلیں مانگنے والے سیدھے جہنم میں، کافروں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں ایک بڑی غور طلب بات ہے جو اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو، یہ جو ہمارے فرقہ جات بنے ہوئے ہیں، مختلف مسلک بنے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اب یہاں کافروں کی بات کی جا رہی ہے تو ہم کسی مطلب کہ اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی، بریلوی، جو بھی فرقے ہیں ان کا نام لگا کے اس آیت کو توڑ مروڑ کر اپنی تفسیر کو بیان کریں۔ جہاں کافروں کی بات کی جا رہی ہے وہاں کافروں کی ہی بتائی جائے، جہاں سب کی بات کی جا رہی ہے وہاں سب کی بتائی جائے، جہاں قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے لیا جا رہا ہے وہاں وہ چیز ہی بیان کی جائے۔ اگر ہم سب اس معاملے میں بڑے صاف اور واضح ہو جائیں تو ہم کبھی بھی اتنے تفرقوں میں نہیں پڑ سکتے جتنے تفرقوں میں ہم مسلمان ہو کر پڑ گئے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے سے مسلک کی بنا پر بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، بہت زیادہ ارد گرد جو ہمارے چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ارد گرد جو ہمارے پروپیگنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایون کہ یہ فلاں فرقہ ہے اور یہ فلاں فرقہ ہے اور یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ بول چال چھوڑ دینی چاہیے، اور معاذ اللہ پتہ نہیں کہیں یہ کافر ہی تو نہیں ہو گیا۔ تو کافر کوئی نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کو سوچنا چاہیے کہ دوسرا بھی کلمہ ہی پڑھنے والا ہے اور پاکستان میں رہ رہا ہے اور مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اور وہ مسلمان ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔